بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الحاقہ سے ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کے معنی ہیں حق ہونے والی، وہ چیز جو یقینی طور پر واقع ہو، یقینی طور پر واقع ہونے والی ہو، اسے کہتے ہیں حاقہ۔ انسان کو جب معلوم ہو کہ یہ حق ہے، ہونا ہی ہونا ہے، ٹل نہیں سکتا، تو کہیں گے یہ چیز حاقہ ہے، یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حاقہ ہے۔ اور در حقیقت قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حاقہ، یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ کہ قیامت کے کئی نام ہیں، ایک نام ہے واقعہ، واقع ہونے والی، ایک نام ہے قارعہ، دل دہلا دینے والی، اسی طرح ایک نام ہے حاقہ، یقینی طور پر واقع ہونے والی، حق ہونے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا الحاقہ، حق ہونے والی، یعنی یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ ملحاقہ، کیسی ہے وہ حق ہونے والی، یقینی طور پر واقع ہونے والی، یعنی وہ قیامت کیسی ہے، اس کی ہولناکیاں کیسی ہیں۔ وما ادراک، اور تو نے کیا جانا۔ یہ جو لفظ ہے وما ادراک، یہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ وما ادراک، یہاں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ تو نے کیا جانا، وما ادراک، تو نے کیا جانا۔ ملحاقہ، وہ حق ہونے والی کیسی ہے، یقینی طور پر واقع ہونے والی وہ قیامت کیسی ہے، اس کی ہولناکیاں کیسی ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے دل دہلا دینے والی کو جھٹلایا۔ قارعہ، دل دہلا دینے والی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ ایک کفار مکہ، جس طرح تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کو جھٹلا رہے ہو، حساب و کتاب کا انکار کر رہے ہو، میزان عمل کا مذاق اڑا رہے ہو، تم قیامت کے احوال کا مذاق اڑاتے ہو اور مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے پوچھتے ہو متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم ہماری اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہو، تو اپنے سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان قوموں کے حالات اور واقعات پر غور کرو۔ تم سے پہلے قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، وہ بھی تمہاری طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے اور انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا، قوم عاد نے بھی، قوم سمود نے بھی۔ کذبت ثمود، سمود نے جھٹلایا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وعاد، اور عاد نے جھٹلایا، عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ کسے جھٹلایا؟ بالقارعہ، دل دہلا دینے والی کو، قیامت کو جھٹلایا۔ جب انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو بہرحال سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دیے گئے، بِالطَّاغِیَةِ، حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ طاغیہ، طغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، یہاں طاغیہ سے مراد ہے وہ آواز جو حد سے گزری ہوئی تھی۔ بادل گرجتے ہیں، بادلوں کے گرجنے کی آواز، بجلی کڑکنے کی آواز، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی جو طاغیہ،
جو قوم سمود پر آواز آئی تھی اور اتنی ہولناک آواز تھی کہ اس آواز کی وجہ سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، حد سے گزری ہوئی آواز۔ فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو بہرحال سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، تو انہیں حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، اور بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا، تو انہیں ہلاک کیا گیا، بِرِيحٍ، آندھی سے۔ وہ آندھی کیسی تھی؟ صرصر، سخت آواز والی، زوردار، عاتیہ، حد سے گزری ہوئی، سخت، حد سے بڑی ہوئی آندھی سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو انہیں بڑی ہی شدید آواز والی زوردار آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ اب قوم سمود کا کیا واقعہ ہے، قوم عاد کا کیا واقعہ ہے، انہوں نے کس طرح صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔